بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اندھیری رات میں راستے کا اندازہ کرنے کے لیے میں نے چھوٹی سی ٹارچ رکھی ہوئی تھی۔ اگرچہ میں دن میں یہ راستہ دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اندھیرے میں تو اپنے گھر کے اندر بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ میں وقفے سے ٹارچ جلا کر راستے کا اندازہ کر لیتی تھی۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ریڑھی کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام فاخرہ ہے۔ میں 6 بہن بھائیوں میں سب سے آخری بہن ہوں۔ ہم ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جو دریا کے کنارے آباد تھی، لیکن چند سال پہلے کے زوردار سیلاب کی وجہ سے دریا نے اپنا رخ کافی موڑ لیا تھا۔ اب وہ بستی سے کوسوں دور ہو چکا تھا۔ دریا کی دوسری طرف ایک بڑا شہر تھا۔ اگرچہ یہ بستی کو شہر سے ملانے کے لیے دریا پر پل بھی تعمیر کیا گیا تھا اور سڑک بھی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ بستی سے کافی دور پڑتا تھا۔ اسی لیے بستی والے دریا کشتیوں کے ذریعے ہی پار کر لیتے تھے۔ اتنی بڑی کشتیاں تھیں کہ ان میں سائیکل، موٹر سائیکل اور ریڑھی وغیرہ بھی رکھنے کی گنجائش تھی، کیونکہ لوگوں کا روزگار اسی سے وابستہ تھا۔ کچھ لوگ شہر میں مزدوری کرنے جاتے تھے۔ میرے ابا بھی ایک بیٹے کے ساتھ مزدوری کرنے انہی کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر کے شہر جاتے تھے۔ ابا لکڑی کا کام کرنے والے کاریگر تھے۔ کبھی بہت اچھے پیسے بھی مل جاتے اور کبھی کئی دن کام نہ ملتا تھا۔ ہم گھر کی عورتیں بھی کچھ نہ کچھ محنت کرتی رہتیں تاکہ روٹی کا سلسلہ بنا رہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کبھی اس فکر سے آزاد نہیں ہوئے کہ خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ کوئی بیمار ہو جائے تب تو یہ مسئلے شدید ہو جاتے۔ اماں اکثر کہتی شکر ہے تمہاری دادا دادی ہاتھ پیر والے ہیں، یعنی اتنے ضعیف یا بیمار نہیں ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ دادا کے دوست علاقے کے واحد حکیم تھے اور ماہر حکیم تھے۔ دادا اکثر ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ میں بھی اکثر ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ لڑائی جھگڑا بھی ہمارے گھر کا معمول تھا، اور جب پیسوں کی کمی ہوتی تب تو بہت ہی زیادہ جھگڑا ہوتا۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ 4 دن لڑائی جھگڑا جاری رہتا۔ کبھی دادی امی اور چاچی کے ساتھ لڑائی کرتیں اور کبھی امی کے ساتھ مل کر چاچی سے لڑتیں۔ ابھی عورتوں کی لڑائی ختم نہ ہوتی کہ ان کے شوہر بھی شامل ہو جاتے۔ اس سارے معاملے میں اچھا پہلو یہ تھا کہ بچوں کو شامل نہیں کرتے تھے، لیکن بچے بھی تو اسی ماحول میں رہتے تھے، یہ سب کچھ دیکھتے رہتے تھے۔ اثر تو پڑتا ہے، چاہے جھگڑا کسی کا بھی ہو۔ امی ہر وقت یہی واویلا مچائے رکھتی تھیں کہ سسرال والوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ساس تو میری جان لے کر بس کریں گی، ساس نہیں ہے کوئی ڈائن ہے۔ دیورانی اور نندے میری لگائی بجھائی کرتی ہیں، میرا شوہر میرا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ دادی نے حساب بڑا متوازن رکھا ہوا تھا، ایک بار چاچی کا ساتھ دیتی اور اگلی بار امی کا۔ ہم بچوں کو کھیلنے کودنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ جو زیادہ بڑے تھے وہ باپوں کے ساتھ کام پر جاتے تھے، جو کم بڑے تھے وہ ماؤں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہم بھی 6 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے بھائی جان تھے اور میں سب سے چھوٹی۔ میں پتہ نہیں کس پر چلی گئی تھی، میری کسی سے نہیں بنتی تھی۔ مجھے صرف اپنی بات پوری کرنے سے مطلب ہوتا تھا، باقی میں کچھ نہیں دیکھتی تھی۔ کام مجھ سے خراب ہوتا تو میں آرام سے کسی دوسرے کا نام لگا دیتی۔ پہل تو کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، کیونکہ ایک تو میں سب سے چھوٹی تھی، دوسرا اتنی پیاری اور کیوٹ لگتی تھی کہ کسی کو یہ سوچ ہی نہ آتی تھی کہ میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ تھوڑا بڑی ہوئی تو میری ان حرکتوں کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ میں آس پاس کے گھروں میں یہی کام کرنے لگی۔ ان کے گھروں میں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں پسند آتی آرام سے اٹھا کر کھا لیتی تھی۔ اول تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، دوسرا اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو چھوٹے ہونے کی بنا پر کچھ نہ کہتا۔ ایک بار محلے کے ایک گھر میں مجھے کوئی کھلونا پسند آ گیا۔ میں اسے لے کر جانے لگی تو ان کے لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور ڈانٹ کر وہ کھلونا واپس لے لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ چند دن بعد میں نے اسی لڑکے کو دکاندار کے ساتھ بحث کرتے دیکھ لیا۔ فوراً ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے دکان سے کچھ چیزیں چھپا کر اٹھائیں اور لے جا کر اس لڑکے کے گھر میں رکھ دیں۔ واپس آ کر دکاندار کو کہا وہ لڑکا اٹھا کر گھر لے گیا ہے۔ دکاندار نے جا کر اس کے گھر والوں کو کہا، چیزیں بھی نکل آئیں تو اسے مار پڑی۔ کسی کو بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ اصل کارروائی کیا تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری ایسی ضد فطرت بنتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کے پاس ہر ایک چیز کا یہی حل تھا کہ لڑائی کر لو اور بچوں کی پٹائی کر لو۔ وہاں میری عادتوں پر کون توجہ دیتا۔
ہم تو خودرو جھاڑیوں کی طرح بڑھ رہے تھے جن میں جھاڑ جھنکار زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے دادا کے ساتھ حکیم صاحب کے پاس جانے کی وجہ سے دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کو جاننے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ جب میں ان سے پوچھتی تو وہ بہت خوش ہو کر مجھے ان کی معلومات دیتے۔ ایک دن میرا بڑا بھائی دوستوں کے ساتھ دریا پر نہانے چلا گیا۔ روزانہ ہی تو دریا پار کر کے جاتے تھے، سو یہ کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ دریا پر نہاتے کھیلتے کھیلتے دوستوں میں تیرنے کی ریس لگ گئی۔ جیتنے کی کوشش میں 2 لڑکے گہرے پانی کی طرف چلے گئے اور پانی میں ڈوب گئے۔ دوسرے لڑکے شور مچانے لگے تو تھوڑی ہی دیر میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے ریسکیو والوں کو بھی فون کر دیا۔ ایک لڑکے کی باڈی تو چند گھنٹوں بعد ہی مل گئی، لیکن بھائی کی اگلے دن ملی۔ دونوں دوست جان کی بازی ہار چکے تھے۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دادی اور امی کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ ابو کو سکتہ ہو گیا۔ جوان ہوتا بیٹا ان کا بازو تھا جس کو وہ کندھا دے کر مٹی میں اتار آئے تھے۔ ماں نے اس کے سہرے کے خواب بن رکھے تھے۔ دادی الگ بین کرتی کہ جانے کے دن تو میرے تھے پتر، تم کیوں چلے گئے؟ چاچی اور بہنیں بھی رو رو کر بے حال تھیں۔ شاید پورے گھر میں واحد میں ایسی تھی جسے بس وقتی طور پر دکھ ہوا تھا۔ امی ابو کے تو مہینے بھر آنسو ہی نہ رکے تھے۔ پھر وہ یہ دکھ دل میں رکھ کر زندگی کی روٹین میں شامل ہونے لگے۔ اب چھوٹے بھائی نے ابا کے ساتھ جانا شروع کر دیا اور میں نے دادا کے ساتھ حکیم صاحب کے پاس۔ ایک بار دادا نے حکیم صاحب کے ساتھ شہر جانا تھا کچھ جڑی بوٹیاں لینے، تو میں بھی ضد کر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ گھر کا ماحول اس وقت بدلا جب 1 سال بعد میری دونوں بہنوں کی شادیاں طے ہو گئیں۔ اپنی ہمت اور بساط کے مطابق والدین نے اچھے طریقے سے بیٹیوں کی رخصتی کر دی۔ میں نے یہاں بھی اپنی عادت نہ چھوڑی، ضد کر کے اپنی پسند کے جوڑے لیے۔ جب جوتے میری پسند کے نہ ملے تو میں نے دلہن کے جوتے بھی اس طرح خراب کر دیے کہ پہننے کے قابل نہ رہیں۔ پھر ابا نے اسے نئے جوتے لا کر دیے۔ میں بھی اچھی خاصی سمجھدار ہو چکی تھی اور پہلے سے زیادہ پیاری بھی ہو گئی تھی۔ مجھے صنف مخالف کی نسوں کا اچھی طرح احساس ہو رہا تھا اور یہ سب مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا۔ بہنوں کی شادیوں کے بعد میری دلچسپیاں بدل گئیں۔ لڑک پن سے جوانی کے دن شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا میں بھی حکیم بنوں۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے سکھائیں۔ چند دن میں بڑے شوق سے جاتی رہی، لیکن جلد ہی اکتا گئی کہ روزانہ ہی ہاون دستے میں چیزیں پیس پیس کر صفوف بنانے سے اکتا گئی۔ اس دن میرا دھیان پہلی بار پیسوں کی طرف گیا اور میں نے ابا کی جیب سے بتائے بغیر پیسے اٹھا لیے۔ جب ابا کو پتہ چلا اور انہوں نے پوچھا، میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اماں نے لیے ہیں۔ ابا تو کچھ غصہ کر کے چلے گئے اور اماں کا جواب بھی نہ سنا۔ ابا تو چلے گئے، بعد میں اماں نے مجھے اپنی جوتی سے وہ مار لگائی کہ مجھے اب تک نہیں بھولی۔ اس واقعے کے بعد میں اپنی دادی کی سگی بن گئی، ایک طرح کا ان کا جاسوس بن گئی۔ امی اور چاچی کی باتیں انہیں بتانے لگی۔ شاید میں اپنی دانست میں امی سے بدلہ لے رہی تھی۔ میرا ڈرامے فلمیں دیکھنے کا بھی شوق زیادہ ہو گیا۔ اب میں بستی کے لڑکوں سے بھی دوستیاں رکھنے لگی تھی۔ ایک بار اکبر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ شہر سے آتے ہوئے میرے لیے جھمکے لے کر آئے گا۔ شام ہو گئی تو میں اس کے انتظار میں دوبارہ اس جگہ کا چکر بھی لگائی جہاں کشتیاں آ کر رکتی تھیں، لیکن مجھے اکبر نظر نہ آیا۔ اس کے گھر کا بھی چکر لگایا۔ اس کی ماں کو کہا کہ ابا بلا رہے ہیں، اکبر کو کہاں ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ شہر سے آیا تھا تو کسی کا سامان دینے گیا ہے۔ مجھے تو آگ لگ گئی کہ میرے جھمکے چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے چلا گیا ہے۔ رات ہوئی تو میں چپکے سے گھر سے نکلی اور دیوار پھیلان کر اکبر کے سر پر جا پہنچی۔ اسی کے صافے سے اس کا منہ بند کر کے اس سے اشارے سے پوچھا کہ جھمکے؟ پتہ چلا وہ لے کر ہی نہیں آیا۔ اس وقت تو میں خاموشی سے واپس آ گئی، لیکن دل میں یہ کہتی آئی کہ بچو اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ چند دن بعد میں نے حکیم صاحب کی دکان سے اپنے مطلب کے پتے اٹھائے، گھر آ کر ان کو پیسا اور شربت میں مکس کر کے اکبر کو پلا دیے، جس کا نتیجہ اگلے دن نکلا۔ اس کے جسم پر سرخ دانے بن گئے اور شدید خارش ہو گئی۔ اس نے کھجا کھجا کر جلد پر کھروچیں ڈال دیں۔ اسے یوں خوار ہوتا دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے حکیم کی دوائی سے آرام تو آ گیا تھا، لیکن میرا کام تو پورا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اکبر سے بات نہ کی تھی۔ میری حرکتوں کی وجہ سے میرے گھر والے بہت تنگ تھے۔ اماں کو اس بات کا یہی حل سوجا کہ میری شادی جلد از جلد کر دیں، اور پھر اماں نے اپنی بات پوری کروا کر ہی دم لیا۔
انہوں نے بڑی بہن کو چھوڑ کر میری پہلی شادی طے کر دی، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی، اور جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر نعیم کی تصویر دیکھی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ میری طرح ہی خوش شکل انسان تھا۔ البتہ رنگ تھوڑا پکا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ میں ہی زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی تھی تاکہ میرا شوہر میرے حسن کا گرویدہ رہے۔ ویسے اگر مجھے پسند نہ بھی آتا تو تب کون سا کسی نے میری بات سننی تھی۔ ہمارے علاقے میں خاندان کے بڑے ہی رشتے شادیاں طے کرتے تھے۔ میری شادی ویسے بالکل بھی نہ ہوئی جیسی میری بڑی بہنوں کی ہوئی۔ ان کو تو 7 دن پہلے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ مجھے بٹھایا ہی نہیں گیا۔ بڑی بہنیں بھی شادی سے 1 دن پہلے ہی گھر آئیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیا؟ میں بوجھ ہوں؟ یہی سوچتے سوچتے میری رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ میرا دل تو پہلے ہی دکھی ہوا پڑا تھا۔ رخصتی کے وقت میں ایسے دھاڑے مار مار کر روئی کہ ابا بھی رونے لگے۔ بارات کے چند لوگ دلہن کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں خود سے عہد کر رہی تھی کہ اب میں نے دوبارہ واپس میکے کبھی نہیں جانا۔ خدا لے جائے تو لے جائے، میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ سسرال پہنچ کر ساس نے میرا اچھا استقبال کیا۔ یہ بستی ہمارے علاقے سے کافی دور تھی، لیکن تقریباً ویسا ہی ماحول تھا۔ شادی کے تیسرے دن ہی ساس نے میرا ہاتھ کھیر میں ڈلوا لیا اور مجھے گھر کے کاموں میں لگنے کا کہا۔ مجھے کاموں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے ساس کا لہجہ بہت عجیب لگا۔ اس دن تو کافی مہمان تھے، میری بنائی ہوئی کھیر بھی سب کو پسند آئی، سب نے مجھے پیسے بھی دیے۔ نعیم کا رویہ بھی اچھا تھا۔ جب سب مہمان چلے گئے تو گھر میں صرف میں، نعیم اور میری ساس رہ گئے۔ ہم کل 3 نفوس۔ نعیم کے ابا وفات پا چکے تھے اور نعیم اکلوتا بیٹا تھا۔ دیکھا جائے تو میں خوش نصیب لڑکی تھی، لیکن میں سمجھوں تب نہ 3 لوگوں کے گھر میں کتنا کام ہو سکتا تھا بھلا۔ میں جھٹ پٹ کام نپٹا لیتی تھی۔ گھر میں ساس نے ایک گائے بھی رکھی ہوئی تھی۔ دودھ، دہی اور گھی تو گھر کا ہی تھا، باقی دودھ ساس گاؤں والوں کو فروخت کر دیتی تھی۔ نعیم بھی شہر کام کرنے جاتا تھا۔ وہ ایک ٹھیکیدار کی ٹیم میں شامل تھا، اسی لیے ان کا کام مستقل جاری رہتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ 2-3 دن مسلسل شہر ہی رک جاتا تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اسے شہر رکنا پڑ گیا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ تھا، حالانکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بھی شہر لے جائے گا، ہم بھی کچھ سیر و تفریح کر کے آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میرا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ میں بڑبڑاتے ہوئے گھر کے کام بے دلی سے کر رہی تھی۔ ساس نے مجھے باتیں سنا دیں تو مجھے زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ زبان درازی کی اور کہا کہ اگر آج آپ کا بیٹا نہ آیا تو صبح میں خود شہر چلی جاؤں گی، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ صبح ہوئی تو ہمیں نعیم کا بھیجا ہوا پیغام مل گیا کہ وہ شام تک پہنچ جائے گا گھر۔ جب شام کو نعیم گھر پہنچا تو ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ نعیم کی سر پر پٹی بندھی تھی اور بازو پر بھی۔ پتہ چلا کہ دوسری منزل پر تعمیراتی کام کرتے ہوئے نعیم نیچے گر گیا تھا۔ خدا کا شکر کہ کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی تھی۔ میں اور ساس دونوں ہی ندیم کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن مجھے ساتھ تسلی بھی تھی کہ اب چند دن نعیم گھر پر میرے ساتھ ہی رہے گا۔ لیکن وہ تیسرے دن ہی تیار کھڑا تھا جانے کے لیے۔ ہم نے بہت روکا، لیکن وہ نہیں رکا۔ نعیم نے مجھے شہر لے کر جانے کا وعدہ بھی جلد پورا کر دیا، لیکن اپنی ماں کو بھی ساتھ ہی لے کر گیا۔ وہ سارا دن ہم نے گھومتے پھرتے سیر کرتے گزارا اور کھانا بھی ہوٹل پر کھایا۔ ہم نے تھوڑی سی شاپنگ بھی کی۔ واپسی پر نعیم ہمارے ساتھ نہیں آیا، ہم ساس اور بہو خود ہی واپس پہنچے۔ ساس نے راستے ہی میں مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اس شاپنگ کی کیا ضرورت تھی، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اس وقت نہیں کی تھی شاپنگ۔ لیکن میں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ یہ بستی باقی علاقے کی نسبت تھوڑا بلند حصے پر قائم تھی۔ شاید یہ پہلے کبھی ٹیلا رہا ہو، کیونکہ سیلاب کے خطرے کی وجہ سے اس علاقے میں یہ بات خاص طور پر دھیان میں رکھی جاتی تھی۔ یہاں آبادی بھی باقی علاقے کی نسبت کم تھی اور گھر بھی عجیب طرح سے بنے ہوئے تھے۔ نہ گلیوں کی ترتیب تھی، ایسے لگتا جس کا جہاں دل چاہا اس نے گھر بنا لیا۔ میں گھر کے تمام کام کاج خوش اسلوبی سے انجام دیتی تھی۔ گائے کا کام بھی ساس کے ساتھ کرواتی تھی، حالانکہ میں نے پہلے کبھی یہ کام دیکھا تک نہیں تھا۔ بس میں کھانا بنانے میں زیادہ ماہر نہ تھی اور بناتی بھی ذرا آرام سے تھی۔
اب جب زندگی کی روٹین اپنی ڈگر پر چلنے لگی، میری عادتیں جو شاید شادی کے ہنگاموں میں دب گئی تھیں اب دوبارہ سر اٹھانے لگیں۔ نعیم کے بھی شہر میں رکنے کے اوقات بڑھنے لگے تو میں ضرورت بے ضرورت دکان پر بھی جانے لگی اور آس پاس کے گھروں میں بھی۔ فی الحال تو سب اچھا ہی جا رہا تھا۔ ایک کام جو میں غیر محسوس طریقے سے کر رہی تھی، یعنی مجھے خود بھی احساس نہیں تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ مجھے حکمت سے متعلق جو بھی پودا یا جڑی بوٹی نظر آتی میں اسے اپنے پاس جمع کرنے لگی، بلکہ ایک بار تو مجھے رات کو لیٹے لیٹے کچھ یاد آیا تو میں نے نعیم سے فرمائش کر دی کہ شہر سے لیتے آنا۔ وہ ہنس پڑا کہ پہلی بیوی دیکھی جو ایسی فرمائش کر رہی ہے۔ نعیم کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے ابھی تک میں نے اسے غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کا سارا دھیان کمانے کی طرف ہوتا ہے۔ ایک دن یوں ہی میں دکان سے کچھ لینے گئی تو راستے میں ایک گھر میں ٹھہر گئی۔ وہ میری ساس کے واقف کار تو تھے، لیکن ان میں انبن ہی رہتی تھی۔ خیر میں وہاں گئی تو ان کے گھر کے بزرگ کی کافی طبیعت خراب تھی۔ ان کو بار بار قے بھی ہو رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے ان کے بیٹے سے کہا، میرے ساتھ گھر چلو، میں تم کو کچھ چیزیں دیتی ہوں، ان کو صرف ایک ابال دلوا کر نیم گرم قہوہ پلانا ہے، چینی یا شکر کچھ مت ڈالنا، چاہے وہ کہیں۔ جب ان کا بیٹا میرے ساتھ گھر پہنچا تو میری ساس کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ تو قہوے کی چیزیں لے کر چلا گیا، لیکن ساس نے بات میں مجھ پر کافی غصہ کیا۔ میں نے صورتحال بتائی، لیکن پھر بھی ان کو یہ غصہ تھا کہ میں ان کے گھر کیوں گئی۔ میں نے کہا میرا دل چاہا تھا۔ اس وقت تو ساس چپ کر گئیں، لیکن نعیم کے آنے پر انہوں نے کافی بات بڑھا چڑھا کر بیان کی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ میں ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ نعیم کو بھی برا لگا۔ اس نے بھی مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، امی کی بات مانا کرو۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے بلایا بھی تو اس نے جواب نہ دیا۔ مجھ سے نعیم کی ناراضی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی عادت کے خلاف جا کر اس سے معذرت بھی کی، لیکن اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ میں اس سارے معاملے کی ذمہ دار ساس کو سمجھنے لگی اور مجھے غصہ آنے لگا۔ اگلے دن وہ لوگ جن کو قہوہ تجویز کیا تھا ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے کہ ہمارے ابا جی کو آرام آ گیا ہے۔ میری ساس نے انہیں دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ وہ لوگ واپس تو چلے گئے، لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا کہ نعیم کی بیوی نے قہوہ دیا، نعیم کی بیوی نے علاج کیا۔ جب بھی بستی میں سے کوئی میری ساس سے پوچھتا کہ تمہاری بہو نے ان کا علاج کیا ہے، میری ساس کو غصہ آ جاتا اور وہ بات کرنے والے کو ڈانٹ دیتی۔ ساس کا رویہ میرے ساتھ بھی روکھا ہوتا چلا گیا، لیکن میں نے اپنی عادتیں نہ چھوڑیں۔ اسی دوران بستی کے 1-2 اور لوگوں کو میری تجویز کی ہوئی چیزوں سے آرام یا شفا ملی۔ لوگ تو خوش ہوئے، لیکن شاید میری ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک دن انہوں نے پھر کافی بڑھا چڑھا کر میری باتیں نعیم کو بتائیں۔ نعیم نے پہلے تو مجھے آرام سے سمجھایا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میرا اصل قصور کیا ہے۔ میں نعیم کے ساتھ بھی الجھ پڑی۔ اگلے دن صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی نعیم کے گھر جا چکا تھا۔ میرا موڈ بھی شدید خراب تھا۔ ناشتہ بنانے اور کرانے کے بعد میں بھی گھر سے نکل آئی اور بستی میں کسی کے گھر جانے کے بجائے یوں ہی سوچے سمجھے بغیر ایک طرف کو چلتی گئی، یہاں تک کہ بستی سے باہر نکل آئی۔ اسی طرف لوگ کم ہی جاتے تھے کیونکہ ادھر کوئی راستہ نہ تھا۔ میں غصے میں تھی، مجھے بالکل اندازہ نہ ہوا کہ میں کس طرف نکل آئی ہوں۔ کچھ آگے جا کر ڈھلان سی شروع ہو گئی تھی۔ وہاں مجھے کچھ ایسے پودے اور جھاڑیاں نظر آئیں جنہوں نے میری توجہ کھینچ لی۔ مجھے لگا یہ میرے کسی کام آ سکتے، یا میں انہیں اپنے میکے کی بستی والے حکیم صاحب کو دے دوں گی۔ ان پودوں کو دیکھنے کے چکر میں مزید آگے چلتی گئی۔ اب تو سورج عین سر پر پہنچ گیا تھا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی نسوں سے اجھل ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے کافی پتے، پھول اور جڑیں وغیرہ جمع کر لی تھیں۔ اب میں واپسی کا سوچ رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک صحت مند سی سفید بکری پر پڑی۔ مجھے وہ بہت پیاری لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو میں اسے پکڑ کر گھر لے جاتی ہوں۔ اب ظاہر ہے مجھے جو چیز پسند آتی ہے وہ میں نے لینی ہوتی تھی۔ میں بکری کے پیچھے چل پڑی، لیکن وہ ہاتھ نہ آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دور سے جو چند درخت نظر آتے تھے وہ تو اچھا خاصا جنگل ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہی درخت اتنے گھنے ہو گئے تھے کہ دھوپ کا راستہ روک کے کھڑے تھے۔ احساس ہی نہ ہو رہا تھا کہ یہ عین دوپہر کا وقت ہے، کہ کہیں یہ بکری کوئی اور مخلوق نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں الٹے پیروں واپس بھاگی اور بستی کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔
मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। इसी दौरान सास मेरी तलाश में निकल चुकी थी। उसने रास्ते में मुझे देख लिया और वहीं बाहर ही डांटना शुरू कर दिया। मैंने चादर के पल्लू बांधे फूल पत्ते दिखाए तो सास ने हाथ मार गिरा दिए कि हमें नहीं ज़रूरत इन कामों की। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे है ज़रूरत और मैं लेकर ही जाऊंगी। मैंने नीचे गिरी हुई चीज़ें उठाकर दोबारा पल्लू में रख लीं। घर पहुंचकर सास कहने लगी, दूसरों का बड़ा इलाज करती फिरती है, आई बड़ी हकीमनी। इतनी माहिर हो तो अपना इलाज क्यों नहीं करती? 6 महीने हो चुके हैं, कोई खुशखबरी तक नहीं सुनाई। मुझे अपनी सास बहुत बुरी लग रही थी। वैसे भी मैं यही सुन सुनकर बड़ी हुई थी कि सास बुरी होती है, सास जालिम होती है। ये बात इतनी ज़्यादा मेरे अंदर जमकर मजबूत हो चुकी थी कि मुझे इनकी हर बात भी बुरी लगती थी, चाहे वो अच्छा भी कर रही हों। मुझे लगता है सास बहू का यही मसला है, ये दोनों कभी एक दूसरे को अच्छा नहीं समझ सकते। हमारा ये झगड़ा भी शायद ज़्यादा दिन चलता कि हमें इत्तला मिली कि मेरी दादी, जिनका इंतकाल हो गया है। मैं वहीं रोने लगी तो सास ने मुझे चुप करवाया। कहने लगी, आओ हम चलते हैं, नईम को पैगाम भिजवाते हैं, वो भी वहीं पहुंच जाएगा। फौतगी के इस मौके पर मेरी सास ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा। यहाँ तक कि कहने लगी कि अभी चंद दिन तुम यहाँ ही रुक जाओ, माँ के साथ रह लो। मुझे वैसे तो मैके में रहने का कोई शौक नहीं हो रहा था, लेकिन मैं इस वक्त सास से चिड़ी पड़ी थी, इसलिए रुक गई। फिर मैं हकीम साहब से भी मिलना चाहती थी। 1 हफ्ते में मैके रही। हकीम साहब से मिलकर काफ़ी बातें भी पूछीं और दवाइयाँ भी लीं। घर से भी जो कुछ दिल चाहा उठाया और बैग में रख लिया। नईम लेने आ गया तो हम घर आ गए। मैं दिल से नईम को पसंद करती थी और मुझे ये बात किसी सूरत मंजूर न थी कि वो मुझसे नाराज़ हो। हमारी शादी को साल होने वाला था। अभी तक हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। सच बात तो यह है कि पहले मुझे औलाद का इतना ख्याल न था। अब 2-3 माह से मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास होने लगा था और मुझे ये डर भी था कि कहीं इस वजह से नईम मुझसे दूर न हो जाए। मैं हकीम साहब से भी मशवरा करके आई थी, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास दुआ के अलावा कोई चारा न था। इन्हीं दिनों नईम के चंद दोस्तों को दुबई जाने का मौका मिला तो वहाँ की दुनिया देखकर उन्होंने नईम को भी इसरार किया कि दुबई आ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता नईम का भी जहन बनता चला गया कि दुबई जाकर दरहम कमाऊं। जब पहली बार उसने यह ख्याल मुझे बताया तो मेरा दिल दहल गया। मैं नईम से लिपट कर रोने लगी। नईम ने मुझे चुप करवाया और समझाने लगा, पागल, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ ताकि हमारी औलाद को अच्छा माहौल मिले। चंद साल की बात है, मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी वहीं रहना है। इस वक्त तो मैंने मज़ीद बहस नहीं की, लेकिन अब मैं उठते बैठते औलाद की दुआ करने लगी थी और ये कि नईम दुबई न जा सके। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, जिस दिन मुझे अपनी गोद हरी होने का पता चला उसी दिन नईम ने दुबई के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए। मुझे समझ नहीं आई कि मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। अलबत्ता मेरी हामला होने का सुनकर मेरी सास और नईम बहुत खुश हुए थे। नईम को दुबई वीज़े के लिए रकम की ज़रूरत थी। सास कहने लगी कि गाय बेच देते हैं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। ये बात सुनकर मैंने सोचा, यानी अगर रकम ना मिले तो नईम का जाना रुक सकता है या कम से कम लेट तो ज़रूर हो जाएगा। मैंने आधी रात को गाय को जहरीली गोलियां खिला दी। सुबह हुई तो गाय मरी पड़ी थी। सास को दोहरा दुख लगा हुआ था कि एक तो गाय हाथ से गई, दूसरा कोई फ़ायदा भी ना हो सका। नईम भी अफसुर्दा था, लेकिन जो मैंने सोचा वैसा ना हो सका। नईम ने कर्ज पकड़कर पैसे जमा करवा दिए थे। आखिर 3 माह बाद वो दिन आ गया जब नईम ने दुबई रवाना होना था। हम एयरपोर्ट तक साथ जाना चाहते थे, लेकिन नईम ने कहा कि यहीं से अलविदा, घर से ही मिलकर चला गया। मेरा दिल खाली हो गया हो जैसे। मैं बौखलाई बौखलाई सी फिरती थी। सास ने कहा कि कुछ दिन मैके रह आओ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वक्त का काम तो गुजरना है, चाहे हंसकर गुजार लो चाहे रोकर। नईम ने जाने के 1 माह बाद ही सबसे पहले घर में फ़ोन मुहैया करवा दिया। इससे बहुत आसानी हो गई कि वक्तन फ़वक्तन बात करने की सहूलत तो मिल गई थी। चंद दिन तो आराम से गुजर गए। उसके बाद मेरी और नईम की अम्मा की आदतें जाग उठीं। मुझे वो शुरू से ही कोई अच्छी नहीं लगती थी। मैंने कभी सुना ही नहीं था कि सास अच्छी भी हो सकती है। वो मुझे खाने पीने में एहतियात करने का कहती तो मुझे लगता रोक टोक कर रही हैं। वो मेरे हामला होने की वजह से और अकेले होने की वजह से रात को भी उठकर मुझे देखती
کہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ میں سمجھتی کہ میری جاسوسی کر رہی ہیں۔ میں انہیں تو کچھ نہ کہتی، لیکن میرا رویہ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ میں باہر جانا چاہتی تو وہ مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ اب میرے آخری مہینے چل رہے تھے۔ میرا کبھی کچھ کھانے کو دل چاہتا اور کبھی کچھ، لیکن ساس میری کوئی بات پوری نہ کرنے دیتی تھی۔ اب تو کھانا بھی وہ خود ہی بناتی تھیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن ساس نہیں لے کر جا رہی تھیں۔ جس دن ہماری یہ بحث ہوئی اسی دن نعیم کا فون آ گیا۔ مجھ سے پہلے ساس نے نعیم کو جھوٹ بول دیا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ نعیم کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ اگر بتاتی بھی تو وہ یقین ہی نہیں کرتا۔ بعد میں نے ساس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا جب ہم گئے ہی نہیں؟ ساس نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ میں تمہاری جواب دہ نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں سوجے رہتے تھے اور اب مجھے بچے کی حرکت بھی کم لگنے لگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، لیکن ساس مجھے عین وقت پر ہی ہسپتال لے کر گئیں۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، میری جان خطرے میں پڑ گئی تو میں نے کہا میرے ماں باپ کو بلاؤ، کیا معلوم میں بچوں یا نہیں۔ ساس میرے والدین کو بلانے چلی گئی۔ پیچھے سے میری حالت بگڑ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری گود اجڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے تھے، سو انہوں نے ماں کو بچا لیا۔ یا اللہ، کیسی بے بسی تھی! میرے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ میں زندگی موت کی کشمکش میں بے یار و مددگار پڑی ہوں۔ میرا کوئی اپنا میرے ساتھ نہیں۔ میرے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ایک عمر رسیدہ نرس میرے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کر رہی تھی۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ جب مجھے نعیم کا خیال آیا تو میرا دل لرز کر رہ گیا کہ وہ نہ جانے کیا سوچے گا، کہیں مجھے ہی اس کا ذمہ دار نہ سمجھ لے۔ میں نعیم کا یہ رویہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسی نرس کی منت سماجت کی اور پیسوں کی آفر کی کہ ہسپتال سے کوئی ایسا بچہ مجھے دے دو جو لاوارث ہو چکا ہو۔ پتہ نہیں نرس کے دل پر کس چیز نے اثر کیا اور وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ایک بچہ لے کر کمرے میں آئی، پیچھے ہی میرے والدین اور ساس بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بچہ گود لیا تو مجھے بھی پتہ لگا کہ بیٹی ہے۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ سب کچھ بر وقت ہو گیا، لیکن مجھے اپنی ساس پر بہت غصہ تھا۔ مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی ہسپتال لے آتی تو اتنے مسئلے نہ بنتے، میرا اپنا بچہ بچ جاتا۔ مجھے اب نعیم کا انتظار کرنا تھا، جس نے 4 سال کے بعد واپس آنا تھا۔ میں نے بچی کو جیسے ہی سینے کے ساتھ لگایا، وہ یوں چپک گئی میرے ساتھ جیسے میرے ہی وجود کا حصہ ہو۔ میرے اندر ممتا کا پیار ابلنے لگا۔ وہ مجھے اپنی ہی بچی محسوس ہوئی۔ بعد میں نرس نے بتایا کہ یہ ایک ماں کی چوتھی بچی تھی جسے شوہر قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی منت کر رہی تھی کہ بچی کو بچا لو ورنہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ اگر اسے آپ یہ کہہ دیں کہ بچی مری ہوئی پیدا ہوئی تو شاید میں بچ جاؤں دوسرے بچوں کے لیے۔ یہ سن کر نرس بچی لے آئی۔ گھر آ کر نعیم سے بات ہوئی تو اس بچی کا نام سمرا رکھا۔ سچ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کا ثمر تھی۔ وہ بہت پیاری بچی تھی۔ ہر روز نئی نئی حرکتیں کرتی۔ میں اس سے باتیں کرتی تو ایسے تاثر دیتی جیسے سب کچھ سمجھتی ہو، لیکن میری ساس بچی کو ویسے پیار نہیں کرتی تھی جیسے دادیاں کیا کرتی ہیں، نہ ہی کوئی زیادہ اٹھاتی، بلکہ جب میں پیار کر رہی ہوتی تو عجیب عجیب طنز کرتی۔ گڑیا 2 ماہ کی ہوئی تو نعیم نے کسی کے ہاتھ ہمارے لیے گفٹ بھیجے۔ ان میں زیادہ تر تو بچی کی چیزیں تھیں، لیکن میری ساس نے وہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے، ہمیں ایک چیز بھی نہ دی۔ اب میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ میں ساس کو مزہ چکھا کر ہی رہوں گی۔ 2-3 دن کے اندر ہی میں نے سارا منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ساس کو ایسا قہوہ پلایا جس میں ایسے پتے شامل کیے جن سے نیند آ جاتی تھی۔ میں نے مقدار ڈبل کر دی تاکہ ساس مکمل بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے گڑیا کو جھولے میں باندھ دیا اور وہی پتے کمرے میں کوئلہ دہکا کر اس کے اوپر رکھ دیے تاکہ گڑیا سوئی رہے۔ سانس سے پتوں کی مہک اس کے اندر اترے گی۔ پھر ساس کو دیکھا، اسے اچھی طرح بستر کی چادر میں لپیٹا، خود نعیم کا لباس پہنا اور مردانہ چادر اوڑھ لی۔ جہاں ہم گائے رکھتے تھے وہاں ایک چھوٹی سی ریڑی سی بھی تھی۔
میں نے سانس کو اس میں ڈالا اور گلی میں اچھی چیک کرنے کے بعد ریڑھی لے کر نکل آئی۔ میرا رخ اس کنارے کی طرف تھا جدھر جنگل تھا۔ میں اپنی سانس کو جنگل میں پھینکنے جا رہی تھی۔ وہ جیے یا مرے مجھے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے مردانہ کپڑے بھی اسی لیے پہنے تھے کہ کسی کی نظر پڑے بھی تو کوئی پہچان نہ سکے۔ میں تھوڑی دیر بعد ٹارچ سے روشنی ڈال کر راستہ دیکھ لیتی تھی۔ میں خوف زدہ بھی تھی اور مجھے بیٹی کا خیال بھی پریشان کر رہا تھا۔ اچانک ڈھلان کی وجہ سے ریڑھی کی رفتار تیز ہوئی اور ریڑھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں پیچھے بھاگی لیکن بے سود ریڑھی ڈھلان ختم ہونے کے بعد ہی رکی۔ میں نے دوبارہ ریڑھی پکڑی اور جنگل کے اندر تک پہنچا کر بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ پہلے تو مجھے یہی دھڑکا لگا رہا کہ کہیں سانس واپس نہ آ جائے، کہیں کسی نے کچھ دیکھا نہ ہو۔ لیکن جب 3-4 دن گزر گئے تو میں نے اپنے طور پر فرض کر لیا کہ سانس مر گئی ہے، جنگل کے جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ جنگل اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس میں درندے ہوں۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ پولیس کو پتہ نہ چل جائے اور وہ مجھے پکڑنے آ جائے۔ اسی لیے 3 دن گزرتے ہی میں نے نعیم کو فون کیا اور گلوگیر آواز میں بتایا کہ آج صبح ہم اٹھے ہیں تو تمہاری اماں گھر پر نظر نہیں آئی۔ بعد میں بستی میں آس پاس پوچھا بھی کہ اماں ان کی طرف تو نہیں آئی، لیکن کہیں نہیں ملی۔ اماں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ نعیم کو شوق لگ گیا۔ پہلے تو وہ کچھ بولا نہیں، پھر وہ دھاڑے مارنے لگا کہ میری ماں کو جہاں سے مرضی ڈھونڈو، مجھے اپنی ماں چاہیے۔ کل میرا دوست پولیس میں رپورٹ کروائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی نعیم نے فون بند کر دیا۔ لو، میں کیوں ڈھونڈوں بھلا؟ میں منہ میں بڑبڑائی۔ اب مجھے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا کہ اب پولیس آئی اب آئی اور مجھے گرفتار کر لے گی۔ خوف سے میری نیندیں اڑ گئیں، یہاں تک کہ میں بھی وہی قہوہ پیوں تو مجھے نیند آتی۔ ایک دن مصیبت یہ شروع ہو گئی کہ ساس مجھے خواب میں نظر آنے لگی۔ میری آنکھ کھلتی تو میں خدا سے بھی معافی مانگتی اور ساس سے بھی معافی مانگنے لگتی۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ ایک خواب میں ساس کہنے لگی کہ اگر تم ایک کام کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ تو ساس کہنے لگی کہ جن کی بچی ہے ان کے گھر واپس دے آؤ، ورنہ سخت برا حال کروں گی۔ اب میں انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے ہسپتال جا کر نرس سے بچی کے والدین کا پوچھا۔ جب میں گھر آئی تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ میری طلاق کے کاغذات آئے ہوئے تھے جو نعیم کا دوست دے گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اب جب طلاق کے کاغذات آ چکے تھے تو میں نے بچی کو واپس کرنے کا ارادہ بدل دیا اور میں اپنے مختصر سامان اور بچی کے ساتھ والدین کے گھر آ گئی۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھی صدمے سے گنگ ہو گئے۔ نہ ساس تھی اور نہ نعیم، وہ کس کے ساتھ جا کر بات کرتے؟ چند دن کے بعد وہی دن تھا جب نعیم دبئی روانہ ہوا تھا اور اسے 2 سال مکمل ہو گئے تھے۔ میں اکثر بیٹھی شادی کے ابتدائی دنوں کی یاد میں کھو جاتی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ابا کے ساتھ کچھ لوگ بھی گھر میں داخل ہوئے۔ وہ نعیم، اس کی ماں اور اس کا دوست تھے۔ میں نعیم کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی، لیکن اس نے مجھے اجنبیوں کی طرح جھڑک دیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ یہ تو مجھے طلاق بھیج چکا ہے۔ میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ ابا نے پتہ نہیں کیسے نعیم کے ساتھ رابطہ کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ فاخرہ کو طلاق کیوں دی گئی، جس پر نعیم نے بتایا کہ وہ سمرہ کا باپ نہیں ہے۔ فاخرہ نے پتہ نہیں کس کا بچہ پیدا کیا ہے۔ میرے پاس DNA رپورٹ ہے۔ اس نے میری ماں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابا اماں نے میری طرف غیر یقینی نظروں کے ساتھ دیکھا۔ میں نے کہا کہ اب جب طلاق دے دی ہے، رشتہ ہی ختم کر دیا ہے، تو اب جب سمرہ جس کی بھی بیٹی ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں نے ساس کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بس اب میں نے مزید کچھ نہیں کہنا۔ جس نے یقین کرنا ہے میری بات کا کر لے، نہیں کرنا تو دے دو مجھے جو پھانسی دینی ہے۔ سمرہ صرف اپنی ماں کی بیٹی ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے فاخرہ مجرم نہیں ہے۔ تب نعیم نے کہا کہ یہ مکمل طلاق نہیں ہے، صرف ایک طلاق ہے۔ میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم وہ لوگ کب واپس گئے اور مزید کیا کیا باتیں ہوئیں۔ مجھے بعد میں اماں نے بتایا کہ جنگل میں ساس کو ایک اللہ کے بزرگ نے بے ہوش پڑے ہوئے پایا تھا۔ وہ بابا جی وہیں جنگل میں رہتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف تمہاری ساس کا علاج کیا بلکہ اسے سیدھے راستے پر بھی ڈالا ہے۔ اب وہ بھی شرمندہ ہے کیونکہ سمرہ کی DNA رپورٹ اسی نے نعیم کو بھجوائی تھی۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا اب سب کہانی سب کے سامنے آ ہی گئی ہے تو میں اس بابا جی کے پاس بھی جاؤں گی۔ میں نے ابا کو کہا کہ سب کو ہسپتال لے کر چلیں۔ اگلے دن جب سب ہسپتال آئے تو میں اس نرس کو ڈھونڈ کر لے آئی
اور اسے کہا کہ ان سب کو بتاؤ کہ میرا بچہ کیسے مرا تھا اور کیسے میں مرنے والی تھی۔ میرے یہ الفاظ سن کر سب چونک گئے۔ نرس نے جب میری حالت بتائی اور سمرہ کی حقیقت بتائی تو میرے والدین تو روئے ہی، لیکن نعیم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تم میرا کہتے ہو کہ میں نے تمہاری ماں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں نعیم، ان کی ضد نے ہمارا بچہ مار ڈالا۔ انہوں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، مجھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ سمرہ کی رپورٹ تو درست ہے کہ تم اس کے باپ نہیں، میں نے بھی اسے جنم نہیں دیا، لیکن میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے اپنا دودھ پلایا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، میں غصے میں تمہاری ماں کو جنگل چھوڑ آئی تھی، لیکن اس کے علاوہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ بعد میں یہ خود ہی واپس آ جائیں گی، لیکن جب نہیں آئیں تو میں نے تمہیں فون پر بتایا۔ ابا نے کہا کہ باقی باتیں ہم گھر چل کر کریں گے۔ جب ہم گھر پہنچے تو جنگل والے بابا بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی حقیقت بتائی۔ مجھے کہنے لگے طلاق کے کاغذات ملنے سے پہلے تم اپنے کیے پر پریشان تھیں اور معافی مانگتی تھیں، کیا اب بھی وہی خیالات ہیں؟ میں نے کہا جی۔ پھر بابا جی نے میری ساس کو بھی ہدایات دیں، مجھے بھی، لیکن مجھے شاباشی بھی دی کہ میں نے سمرہ کو دل سے بیٹی بنایا ہے۔ بابا جی کہنے لگے نعیم بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرتی ہو، اب سارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو نعیم کے ساتھ دوبارہ زندگی شروع کر سکتی ہو، اس بچی کو بھی باپ مل جائے گا، اور ہاں تم حکمت جاری رکھنا۔ نعیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر سمرہ کو اٹھایا تو میں نے بھی اقرار میں سر ہلا دیا۔ بابا جی بہت خوش ہوئے، انہوں نے ہم سب کو دعا دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔